یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے. بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے. آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کی یہ ویڈیو جس موضوع پر ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایشو آج کا ایشو ہے، کوئی ایک واقعہ ایسا ہو گیا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پچھلے سال کا ہے، یا ایک دہائی بھی نہیں کہا جا سکتا، ایک صدی بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ ایشو، یہ مسئلہ 14 صدیوں کا مسئلہ ہے. اور یہ سلسلہ کیا ہے کہ وہ عناصر کے جن کے دلوں میں اہل بیت کا بغض ہے، جو دشمنان اہل بیت ہیں، ان کی دشمنی علی کے ماننے والوں سے، حسین کے ماننے والوں سے، مولا کے عزاداروں سے. اور جیسا کہ میں کہہ چکا کہ یہ 14 صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. تاریخ بھری پڑی ہے ایسی کتابوں سے، یہ چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں کہ ایسی ظالم اور جابر حکومتیں گزری کہ جنہوں نے خون سے رنگین کر دی سرزمین محبان علی کے. یہ پتہ چل جاتا کہ یہ علی کے ماننے والے ہیں. مختلف طریقوں سے انہیں شہید کیا جاتا، کبھی زہر دے کر، کبھی طاقت کے ذریعے، قید کر کے، تلوار کے ذریعے، مختلف طریقوں سے. یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں. اور آج بھی یہ سلسلہ اس طرح سے جاری ہے کہ آج وہ حکومتیں نہ رہیں، آج وہ طاقتیں نہ رہیں، لیکن آج کچھ کالعدم جماعتوں کے ایسے لوگ ہیں کہ جو وہی کام سر انجام دے رہے ہیں. یہ افسوسناک واقعہ 2 روز پہلے کا، کوئٹہ میں 12 اپریل 2026 کو ہزار گنجی کے علاقے میں شیعہ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کے جو سبزی فروش تھے، سبزی بیچ رہے تھے، محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کے لیے روزگار کما رہے تھے، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے کالعدم جماعت کے شرپسندوں کی جانب سے. یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو محنت کے لیے گھر سے نکلے، اپنے بچوں کے رزق کے لیے گھر سے نکلے، انہیں شہید کر دیا جاتا ہے. یہ انتہائی قابل افسوس واقعہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ اس خاندان نے، اس قبیلے نے تو بہت سی قربانیاں دیکھی. 2009 سے لے کر 2014 تک ایک رپورٹ ہے کہ جس کے مطابق 1000 سے زائد مومنین ہزارہ شیعہ شہید ہوئے ہیں اس عرصے میں. اور اب پھر سے اس طرح کے واقعات کا ہونا انتہائی تشویشناک، اور حکومت کو چاہیے کہ ان واقعات کو انتہائی سنجیدگی سے لے. بڑی اچھی بات ہے کہ اس وقت حکومت ہماری اور پاکستان خاص طور پر عالمی دنیا کا ایک مرکز بنا ہوا ہے میڈیا کا، اتنی بڑی 2 طاقتوں کو ڈائلاگز کے ذریعے ایک ٹیبل پر لے کے آئے. لیکن جہاں پر آپ اتنے بڑے کام کر رہے ہیں وہاں پر یہ مسئلہ انتہائی ضروری ہے. اس حوالے سے بھی بھرپور انداز میں کارروائی ہونی چاہیے. یہ جو ظلم کرنے والے ہیں، یہ جو بد امنی پھیلانے والے ہیں، ان کے خلاف ایک منظم آپریشن ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہو سکیں. کبھی کوئٹہ میں، کبھی پارا چنار میں، کبھی کراچی میں، کبھی کہیں، کبھی کہیں. تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. اور یہ 14 صدیوں سے یہ جو کرنے والے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کالعدم جماعتوں کے در حقیقت یہ ہے کون؟ تو ان کو جواب یہی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بڑوں نے 14 صدیوں سے کوششیں کی کہ علی والوں کو دبا کر ذکر علی سے روک دیا جائے، ذکر حسین سے روک دیا جائے. مگر وہ کیا شعر ہے کہ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. یہ لوگ یہ نہیں جانتے، یہ ظلم کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے حسینیت اور مضبوط ہوتی ہے. ایک حسینی دنیا سے جاتا ہے تو 3 عزاداری کے سلسلے اور بڑھ جاتے ہیں. اس کے رسم سوئم پہ عزاداری، اس کی چہلم پہ عزاداری، پھر اس کی سالانہ برسی، اس پہ عزاداری. تو یہ عزاداری تو جاری و ساری رہے گی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات سے حسینی دب جائیں گے، عزادار ختم ہو جائیں گے، تو یہ تو ہونے والا نہیں ہے. تاریخ پڑھ لو، جو ظلم کرنے والے ہیں وہ نشان عبرت ہیں، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. ان سے لوگ نفرت کرتے ہیں. جنہوں نے قربانیاں دی ان کو آج بھی سلام کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے. مگر ہم بحیثیت پاکستانی، یہ بھرپور ہمارا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے، ریاست پاکستان سے، کہ اس حوالے سے ایک عرصے سے کہا جا رہا ہے جی کانفرنسز میں بڑی اچھی باتیں ہو جاتی ہیں، ایسے بیانیے دیے جاتے ہیں جو کہ سننے میں بہت اچھے ہوتے ہیں کہ جی شدت پسندی کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی. لیکن اس کے باوجود جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو دلی دکھ ہوتا ہے. ہماری ریاست پاکستان سے، حکومت پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ یہ جو تکفیری سوچ والے ہیں، اس وقت بھی سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں کہ یہ جو ایران امریکہ ایک کشیدگی چل رہی ہے، اس
چیز کو بنیاد بنا کر بھی مسلکی تعصب کو عام کیا جا رہا ہے، اور اس مسلکی تعصب کو، اس انتہا پسندی کو، اس تکفیر کو نہ روکنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لہٰذا جس دن یہ تکفیریت ختم ہو گئی اور اس کے خلاف حکومت نے ایک بھرپور منظم ایکشن لے لیا، اس دن کے بعد اس طرح کے واقعات انشاءاللہ پاکستان میں دیکھنے کو نہیں ملے گے۔ مومنین اکرام، آپ کس حوالے سے کیا رہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔